أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، آج دو صورتیں جو ہمیں پڑھنی ہیں، ایک بہت خوبصورت جوڑا ہے، اور ان دونوں ہی کا جو مرکزی مضمون یا مرکزی خیال ہے وہ بیت اللہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بیت اللہ کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی تھی. پہلا انسان اور پہلے نبی ہیں حضرت آدم. اگرچہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن اشارہ موجود ہے کہ سورہ بقرہ میں جو فرمایا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. یرفع ابراہیم القواعد من البیت، گویا کہ بنیادیں موجود تھیں، ان کے اوپر دیواروں کی تعمیر ہو رہی تھی. تو بنیادیں تو حضرت آدم علیہ السلام ہی کے دور میں گویا کہ رکھی گئی، اور اس کے بعد پھر بیت اللہ بھی بنا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس زمانے میں جو بھی ایک منسک ہوگا جس میں ایک یہ گھر جو ہے یقیناً ایک بہت بڑی علامت تھی خدائے واحد کی، توحید کی. تو ان دونوں صورتوں کے اندر گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ مرکزی تھیم بیت اللہ ہے. سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ فیل، کل 5 آیات پر مشتمل بہت مختصر سورت، اور یہ واقعہ ایک بہت عظیم واقعہ ہے، بڑا انوکھا واقعہ، محیر العقول واقعہ، جس سے تمام عرب والے خوب واقف تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 روز قبل یہ واقعہ پیش آیا. اور اس کی اصل جسے آپ کہیے کہ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حبشہ جو ایک ملک ہے، آج بھی موجود ہے. حبشہ کا جو حاکم تھا اس میں 520 عیسوی میں بڑی تعداد نے اپنی افواج کو یمن پر اتار دیا. یمن چونکہ حصہ ہے اسی عرب کا، بالکل جنوبی حصہ جو ہے وہ یمن ہے. اس کے بعد پھر آپ کا جدہ بھی حجاز آ جاتا ہے، اور اوپر چلے جائیے تو شام تک چلے جائیے. اور گویا کہ یہ ایک کالونی بن گیا حبشہ کا جو حکمران تھا اس کی. جس طرح آپ کو معلوم ہے 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی، تو اس سے پہلے انگریزوں نے گویا کہ یہاں تسلط کے لیے پوری کوشش شروع کر دی تھی، اور انڈیا جو ہے کالونی بن گیا تھا انگریزوں کی، برطانیہ کی. اور جس طرح یہاں ایک وائس رائے ہوتا تھا جو ریپریزنٹ کرتا تھا ملکہ برطانیہ کو، یہی معاملہ آج سے یہ سمجھیے کہ تقریباً 1500 برس قبل یہ معاملہ ہوا تھا یمن کا اور حبشہ کا، کہ یمن کالونی تھی حبشہ کی.
حبشہ ایک عظیم مملکت تھی، اور وہاں گویا کہ جو حکمران تھا وہ اس کے تسلط میں تھا یہاں کا پورا علاقہ، اور یہاں مختلف حکمران یا گورنرز یا وائس رائز کہہ لیجئے وہ مختلف اوقات میں آتے رہے، لیکن یہ کہ سن 550 یا 60 کے لگ بھگ یہاں جو گورنر مقرر کیا گیا شاہ حبشہ کی طرف سے، اس کا نام ابرہہ تھا، اور یہ بڑا زیرک بھی تھا، بڑا جنگجو بھی تھا، ظالم بھی تھا اپنے اعتبار سے۔ اب وہ ظلم کس نوعیت کا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بعثت نہیں ہوتی، یہ تمام لوگ عیسائی تھے، یا بت پرستی بھی اس دور میں جیسا کہ مکہ میں موجود تھی حضور کی آمد سے پہلے، تو ان علاقوں میں بھی بت پرستی ہوتی تھی۔ تو یہ ابرہہ جو گورنر تھا گویا کہ شاہ حبش کا، اس کے ذہن میں ایک خیال ہے، آبزرو یہ کر رہا تھا، اور آبزرویشن کیا تھی کہ پورا عرب جو ہے وہ مکہ میں جمع ہوتا ہے حج کی عبادت کے لیے، اور مختلف قبائل کے بت ہیں، دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، وہ مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا تھا اہل مکہ کا کہ ان کی معاش کا معاملہ حل ہو گیا۔ نظریں ہیں، نیازیں ہیں، چڑھاوے ہیں، جانور قربان کیے جا رہے ہیں، تو مکہ والے ایک اعتبار سے جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں ایزی منی، یہ گویا کہ ان کے ایک چیز بن گئی تھی کہ بڑے آرام سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا، اور اسی کے اندر جو ہے وہ جو بیت اللہ ہے وہ ان کے لیے گویا کہ ایک بہت بڑا سورس آف انکم تھا۔ تو ابرہہ کے ذہن میں ایک خیال یہ آیا کہ کیوں نہ میں بیت اللہ سے کہیں بہتر اور بہت خوبصورت کوئی ایک ایسا بلڈنگ یا عمارت بناؤں، اور اس کے بعد پورے عرب والوں کو دعوت دوں کہ وہ آئیں اور یہاں آ کر حج کیا کریں۔ اب ظاہر یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو اس نے کیا، لیکن اس پر عمل شروع کر دیا اس نے کہ ایک بڑی خوبصورت کنیسہ کہہ لیجئے یا کلیسا کہتے ہیں، بہت بڑا معبد اس نے بنایا، اور وہ یمن کا جو صدر مقام تھا صنعا، وہاں اس نے اس کی تعمیر کی، ہر قسم کی آسائش بھی موجود ہے، اور تزئین و آرائش جو ہے اس کا پورا بندوبست کیا گیا، اور پورے عرب میں اس نے یہ بات پیغام پھیلا دیا کہ آؤ اور یہاں آ کر جو ہے چڑھاوے اور نذرانے، یہاں اپنے اپنے بت جو ہیں لے آؤ، جس طرح تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے یہاں لا کر اس کلیسا میں رکھو، اور یہاں آ کر گویا کہ اپنے بتوں کو پوجا کیا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نذرانے ہیں، جو چڑھاوے ہیں، وہ گویا کہ ہمارا سورس آف انکم بن جائیں گے۔ اسی دوران میں مکہ میں بنو کنانہ کا ایک نوجوان تھا کہ جس نے جب یہ بات سنی تو ظاہر ہے کہ غیرت دینی، وہ دین جو اس وقت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو دین تھا ان کا، کہ اسے ہمت کیسے ہوئی کہ اپنے معبد یا اپنے کلیسا کے لیے دوسرے لوگوں کو، عرب والوں کو دعوت دے، اور دعوت دینے والوں میں جن کو دعوت دی گئی اس میں مکہ کے لوگ بھی موجود تھے جو خود متولی تھے بیت اللہ کے۔ تو ان میں سے ایک نوجوان تھا کہ جس نے پلاننگ کی، اور اس کے بعد اس نے بڑا سفر کیا، ظاہر ہے کہاں مکہ، کہاں بالکل جنوب میں جا کر یمن، وہاں پہنچا ہے، اور جا کر وہاں اس کلیسا کے خدمتگار کے طور پر اپنی خدمت اس نے پیش کر دی کہ میں اس کی خدمت کروں گا۔ یہ بڑی ذہین شخص تھا اور بڑی پلاننگ تھی اس کی۔ چند ماہ تو اس نے خوب اس کی جو ہے وہ خدمت کی ہے وہاں، گویا کہ ایک جیسے آپ کہیے کہ جس طرح ہمارے ہاں خادم مسجد ہوتے ہیں، اس طرح اس کلیسا کے خادم کی حیثیت سے وہاں بھرتی ہو گیا۔ لیکن پلاننگ اس کی کیا تھی کہ ایک خاص موقع پر ممکن ہے کہ وہ وہاں کے جو عیسائی تھے ان کے لیے کوئی جشن کا یا تہوار کا دن ہوگا جب لوگ جمع ہوتے تھے، تو اس نے اس کلیسا کا جو سب سے مقدس ایریا تھا وہاں جا کر رفع حاجت کی، لوگوں کی نظروں سے بچ کر، اور اس کے بعد وہاں سے نکل کے بھاگ گیا۔ جو اصل مقصد تھا اس نے حاصل کرنے کے لیے، وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بات اسے کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہاں کا رہنے والا ایک شخص کے جو حبشہ سے تعلق ہے، حبشہ کا گورنر ہے، اور وہ ہمیں مجبور کرے کہ ہم آ کر اس کے گھر کی یا اس کلیسا کے اندر آ کر عبادت کریں اور پوجا کریں اپنے دیویوں اور دیوتاؤں کی، خدا واحد کے پوجا کرنے کا تو کوئی سوال نہیں تھا۔ اب جب یہ بات ابرہہ کے علم میں آئی تو اس کا ظاہر ہے کہ جسے آپ کہیے کہ جس طرح اس کا خون نے جوش مارا ہوگا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہ جاتے ہوئے اس کلیسا کے ایک حصے میں آگ بھی لگا دی تھی۔ یہ دونوں روایات موجود ہیں۔ بہرحال پھر ابرہہ نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ اب میں بیت اللہ کو ڈھائے بغیر واپس نہیں آؤں گا،
اور پھر روایات یہ ہیں کہ تقریباً 60,000 کی فوج، اب 60,000 کا آپ تعداد کا اندازہ لگائیے، جو ہوا تھا غزوہ احزاب، جب کہ مکہ کے رہنے والوں نے اپنے تمام حلیف جتنے بھی قبائل تھے ان کو جمع کر کے جب مدینہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا تو 12,000 کا لشکر تھا، وہ ٹوٹل فورس جو وہ جمع کر سکے 12,000، اور یہاں 60,000 کی تعداد، اور ان کے اندر ایک پورا دستہ ہاتھیوں کا بھی تھا۔ اگرچہ یہ عرب والے ہاتھی سے واقف نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ حبشہ، وہاں کے جنگلات بھی ہوتے ہیں، وہاں سے ہاتھی جو ہیں بڑے بڑے بحری بیڑوں کے اندر لا کر یہاں رکھے گئے تھے، اور اپنی فوج میں اس نے انہیں شامل کر لیا تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں آج کل جو ہے بختر بند گاڑی کا ایک تصور ہوتا ہے، جو شخص بھی ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوگا تو اپنے آپ کو کتنا محفوظ خیال کرے گا، اور وہ تو زمین سے اتنی بلندی کے اوپر۔ اور ان میں جو سب سے جسے آپ کہیے قوی ہاتھی تھا، گرانڈیل قسم کا ہاتھی، اس کا نام محمود تھا۔ یہ تمام تفاسیر نے اس بات کو جو ہے وہ پوری طرح وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اب یہ مرستہ طے کرتا ہوا 60,000 کا لشکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے چلے جا رہے ہیں مکہ کی طرف۔ رستے میں جتنے اور قبائل آئے ہیں وہاں ان کو جو اپنی زیر نگی کر لیا، کہیں کسی کو مزاحمت کرنے کی ہمت تک نہیں ہوئی، کہاں چھوٹا سا قبیلہ کوئی بستی اور کہاں 60,000 کی فوج، کیسے ممکن تھا کہ اس کا مقابلہ کرتے؟ بالآخر جا کر اس کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہے مکہ کے بالکل قریب وادی محصر میں۔ اب وادی محصر جو ہے یہ اصل میں مزدلفہ اور منی کے درمیان کا ایک ایریا ہے، وسیع وادی ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی کا سفر کیا ہے مدینہ کا تو وادی محصر سے گزرے، اور آپ نے کہا یہاں تیزی سے گزر جاؤ، اس لیے کہ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یہی وادی محصر ہے کہ جو پھر گویا کہ مدفن بنی گئے اس 60,000 کی فوج کا بھی، اور ابرہہ اگرچہ وہاں سے زندہ نکل گیا لیکن واپس یمن تک نہیں پہنچ سکا، رستے ہی میں اس کی موت بھی ہو گئی۔ اب یہ پورا جو ہے حالات اپنے سامنے رکھیے۔ اب یہ جب وہاں پہنچ گیا تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی فوجیں ہوتی ہیں، تو حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، ان کے کچھ اونٹ تھے، بعض روایات میں 80 کی تعداد ہے، بعض روایات میں 200 کی تعداد ہے۔ اور اس سے پہلے بلکہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے آ کر وہاں قریب میں پڑاؤ ڈال چکا ہے، تو ان کی طرف سے نمائندے گئے ہیں بات کرنے کے لیے، کیا معاملہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ کمیونیکیشن تو نہیں تھی جیسا کہ آج ہے۔ تو ان جو بھی ان سے مکالمہ کرنے گئے تھے ان میں عبد المطلب بھی تھے جو حضور کے دادا ہیں، اور جا کر پوچھا تو اس شخص نے کہہ دیا صاف، ہم تم میں سے کسی شخص کی جان نہیں لیں گے، میں وہاں سے اس ارادے سے نکلا ہوں کہ اس بیت اللہ کو میں منہدم کیا بغیر نہیں جاؤں گا، لہٰذا آپ لوگ الگ ہو جائیں، میں اس کو بالکل زمین کے برابر کر دوں گا اور واپس نکل جاؤں گا، ہم آپ میں سے کسی ایک شخص کی بھی جان نہیں لیں گے۔ گویا کہ اس کا مقصود جو تھا اس شہر کے اوپر کوئی قبضہ کرنا نہیں تھا، لیکن جو اس کے ذہن میں بات آ گئی تھی کہ میں نے اتنا بڑا کلیسا تعمیر کیا اور اس کے اوپر اس زمانے کی کتنی کرنسی اس نے جو ہے انویسٹ کی ہوگی، اس کی طرف کوئی رخ نہیں کر رہا، اور تمام قبائل جو ہیں بیت اللہ آتے ہیں اور چڑھاوے اور نذرانے اور تمام چیزیں وہاں پیش کرتے ہیں، جبکہ میری پلاننگ یہ تھی کہ لوگوں کو وہاں آنا چاہیے، تو لہٰذا اب اس کا وجود میں سرے سے ختم کر دوں گا، اس کو منہدم کیے بغیر میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ مکالمہ ان کے ساتھ ہوا، اور اسی مکالمے میں یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے کہ جب عبد المطلب آئے ہیں اس سے ملاقات کے لیے تو ان کے علم میں آ چکا تھا کہ ان کے 200 اونٹ ہیں جو ابرہہ کی فوج والے پکڑ کر لے گئے۔ اب ظاہر ہے وہ اونٹوں کو ذبح کریں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ گویا کہ تناول کا اہتمام کریں گے، اسی غرض کے لیے انہوں نے پکڑے تھے۔ تو جو ملاقات ہوئی ہے پہلی، تو اس میں عبد المطلب نے ابرہہ سے یہ کہا کہ بھئی میرے 200 اونٹ یا 80 اونٹ جتنے بھی تھے وہ مجھے واپس کرو، وہ میری ملکیت تھی۔ تو ابرہہ نے بڑا ہی طنز آمیز انداز اختیار کرتے ہوئے عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں ذہن میں رکھیے، ان سے یہ کہا کہ میں تو آپ کو بہت ہی عالی نسب انسان سمجھتا ہوں اور بہت وجیح تھے، بہت خوبصورت ہے عبد المطلب، جسے کہتے ہیں کہ مردانہ وجاہت کا شاہکار، لیکن یہ کہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے اس گھر کی جس کو میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کو فکر ہے اپنے اونٹوں کی۔ تو اس موقع پر وہ تاریخی جملہ کہا تھا پھر حضرت عبد المطلب نے کہ اونٹ میری ملکیت ہے، لہٰذا اس کا مطالبہ میں کر رہا ہوں، یہ گھر اللہ کی ملکیت ہے، اس کی حفاظت وہ کرے گا۔ اس درجے یقین تھا انہیں اس بات پر۔ اور اس کے بعد روایات یہ ہیں کہ پھر انہوں نے کہہ دیا تمام مکہ کے رہنے والوں کو کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دو،
کچھ تھوڑا سا ساماد خرد و نوش جو ہے اپنے ساتھ لے لو اور اوپر یہ قریب جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر چڑھ جاؤ، دیکھتے ہیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اور پھر آخری جو الوداعی جملہ ان کا تھا اس میں دعا مانگی ہے حضرت عبد المطلب نے، اور کعبے کی چوکھٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو زنجیر لٹک رہی تھی اسے ہاتھ میں لے کر دعا مانگی، اے پروردگار ہم بالکل بے بس ہیں، اس 60,000 کے لشکر کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اب یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت تیرے ذمے ہے۔ اور یہ کہہ کر رخصت ہو گئے، اور جتنے بھی لوگ وہاں مدینہ میں مکہ میں موجود تھے ان تمام کو لے کر جو ہے یہ لوگ تمام پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت فرمائی اس کا ذکر ہے جو اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے، تو میں نے چاہا کہ پہلے اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب جو لوگ عینی شاہد تھے اس واقعے کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے تقریباً 50 دن کے بعد، اگر 12 ربیع الاول ہے حضور کی ولادت، اس وقت سن ہجری تو شروع نہیں ہوا تھا، سن عیسوی تھا 571 عیسوی، لیکن ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی یا 9 تاریخ تھی، اس کے اندر اختلاف ہے، تو اس سے 50 دن پہلے چلے جائیے تو محرم الحرام کا آخری عشرہ جو تھا اس میں یہ معاملہ ہوا۔ اب محرم الحرام جو ہے یہ گویا کہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے، تو گویا کہ ایک بہت بڑی خلاف ورزی وائلیشن ہو گئی اس بات کی ان کی طرف سے، اور اہل عرب خوب اچھی طرح جانتے تھے یہ 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دے دیے، اس میں کسی کی طرف سے کوئی زیادتی دوسرے پر نہیں ہونی چاہیے، کجائے کہ کوئی حملہ آور ہو جائے دوسروں کے اوپر۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنی جگہ وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور پھر یہ کہ تمام تفاسیر نے اس کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو جو عینی شاہد اس وقت موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا تھا، اب وہ آگے نریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بحر احمر کی طرف سے کوئی پرندوں کے جھنڈ چلے آ رہے ہیں، اور اس قسم کا پرندہ پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ جسے آپ کا یہ عجیب الخلقت قسم کے پرندے تھے جن کے پنجوں کے اندر جو کنکریاں تھیں وہ کنکریاں نہیں تھیں بلکہ میزائلز تھے، اس لیے کہ جو کام ان کنکریوں نے کیا ہے وہ میزائل بھی شاید وہ کام نہیں کر سکتا۔ اس دور میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ اس قسم کے ایکسپلوسیوز بھی ہوں گے اور وسیع پیمانے کے اوپر تباہی اور ہلاکت ہو جائے گی۔ تو وہ پرندے آئے ہیں جن کا رنگ جو ہے گہرا سبز اور سنہری تھا، اور ہر پرندے کی ایک جو ہے چونچ میں کوئی ایک کنکری ایک پتھر تھا، اس لیے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ اوپر آ کر جو ہے انہوں نے اپنی چونچ کھولی اور پنجے کھولے تو وہ پتھر یا کنکریاں جو ہے نیچے گرنے لگی۔ تو ہر پرندہ جو ہے گویا کہ 3 میزائل سے مسلح تھا، ایک ان کی چونچ کے اندر ایک کنکری تھی، اور اسی طرح جو ہے دونوں پنجوں کے اندر ایک ایک کنکری تھا۔ اور ان کی تعداد کیا تھی؟ یہاں قرآن کہتا ہے کہ وہ جھنڈ کے جھنڈ تھے۔ جہاں 60,000 کے لشکر کو اگر ہلاک کرنا ہو تو اس کے لیے تعداد بھی تو اتنی چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ اپنے کسی فرشتے کو حکم دیتا، وہ ایسی چیخ یا چنگھاڑ نکالتا کہ پوری کے پوری وہ لشکر جو ہے وہ فنا ہو جاتا، یہ بھی ممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، اور یہ محیر العقول واقعہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک جو ہے وہ یادگار بن جائے۔ اور ان کنکریوں کو ان پر برسایا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ کنکری جس خواہ وہ انسان ہو، گھوڑا ہو یا ہاتھی ہو، جس کو ٹچ کر جاتی تھی اس کو ختم کر دیتی تھی۔ بلکہ روایات میں یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ٹچ کرتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جو ہے ہاتھوں پہ، اور اگر انسان ہے یا حیوان ہے تو جسم پھولنے لگتا تھا، گلنے سڑنے لگتا تھا، اور اس کے بعد وہ زمین کے اندر گویا کہ جذب ہو جاتا تھا۔ اور یہ وادی محصر جو ہے اتنے بڑے لشکر کا مدفن بنی، اور تمام جو ہے وہاں کی ریتلی زمین کے اندر تمام لوگ جذب ہو گئے، اکثر و بیشتر کچھ اگر وہاں سے بھاگے بھی ہیں تو رستے میں ان کی ہلاکت ہو گئی۔ اب یہ پورا واقعہ ہے کہ جو تاریخ کا حصہ ہے، اور اس میں ایک بات اور خاص ہے جو بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ اہل عرب اس درجے، جو خاص طور پر مکہ کے رہنے والے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا اس واقعے کا، وہ اس درجے متاثر رہے تھے کہ 10 سال تک انہوں نے سوائے ایک اللہ کے اپنے کسی دیوی یا دیوتا کو نہیں پکارا، اس لیے کہ اتنا بڑا معجزہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہو گیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے، یہ ابابیل کے لفظ آئے گا، ہمارے ہاں ایک پرندہ بھی ہے جسے ابابیل کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ابابیل مراد نہیں ہے، ابابیل اصل میں کہتے ہیں جھنڈ کا جھنڈ اگر رہا ہو، کوئی بھی پرندے ہوں لیکن لشکر کی شکل میں ہے یا بڑے جھنڈ کی شکل میں، انہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ تو بالآخر یہ معاملہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس گھر کی اس طرح حفاظت کا اہتمام کیا ہے کہ وہ پورا کا پورا جو ہے میدان محصر جو ہے، وادی محصر جو ہے وہ لاشوں سے اٹ گئی،
اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ گویا کہ بالکل ناکام اور نامراد ہو کر وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ یہ پورا واقعاتی پس منظر تھا کہ جو میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ باقی یہ کہ اب ہم اس صورت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب یہ وہ صورتیں ہیں جو ہمیں بچپن میں یاد کرا دی گئی تھیں۔ اب تو چونکہ ہمارا کلچر بھی اور ہماری تہذیب بھی بہت تبدیل ہو چکی ہے، تو شاید بچوں کو صورتوں کو یاد کرانے کا رجحان بھی کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن پہلے تو ہوا کرتا تھا کہ آغاز ہوتا تھا نورانی قاعدے سے، اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الناس، سورہ اخلاص اور چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائی جاتی تھی، پھر دعائیں یاد کرائی جاتی تھی۔ اب وہ زمانہ بیت گیا، اب تو ہمارا معیار جو ہے کچھ اور ہی بن گیا۔ تو اسی زمانے میں ظاہر ہے یہ صورتیں ہم نے بھی یاد کی، آپ میں سے بھی بہت سے ہوں گے کہ جنہوں نے یاد کی ہوں گی، اور یہ بہرحال ایک بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑا ایک گویا کہ معجزانہ ایک معاملہ تھا جو اللہ کی طرف سے کیا گیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اب یہ الم تر کے الفاظ جہاں بھی قرآن میں آتے ہیں وہاں ظاہری آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہوتا۔ کیا تم نے سوچا نہیں؟ کیا تمہیں خیال نہیں آیا؟ کیا تمہیں اندازہ ہے تمہارے رب نے کیا کیا تھا ان ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا سلوک ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جس سے سورہ فجر میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ جب بھی قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جس نے قوم عاد کے اوپر جو بپتا پڑی تھی، اللہ کا عذاب آیا تھا، اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ تو الم ترا کے جو الفاظ آتے ہیں وہ اصل میں کسی چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے وہ سلوک کیا تھا ان ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا اس نے ان کی چال اور ان کا جو مکر تھا، جو پلاننگ ان کی تھی، اس کو بالکل ختم نہیں کر دیا؟ تضلیل اصل میں کہتے ہیں کسی شے کو غائب کر دینا، گم کر دینا۔ اپنے تئیں وہ ابرہہ پوری پلاننگ کے ساتھ آیا تھا، اور وہ کہیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ اس بیت اللہ کا رب، مادی وسائل اس کے پاس اس درجے کے تھے کہ 60,000 کی تعداد میں فوج، اور اس میں ایک پورا دستہ جو ہے ہاتھیوں کا۔ اب یہ تمام چیزیں گویا کہ اس اعتماد اور اس کے بھروسے کو کس قدر تقویت پہنچانے والی ہوں گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ تو نشے کے اندر مست تھا کہ اب میں جب وہاں پہنچوں گا مکہ میں تو جا کر مجھے کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو روک سکے کہ میں بیت اللہ کو منہدم نہ کر دوں اور اسے ڈھا کر میں واپس آؤں گا۔ پوری پلاننگ یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا نہیں کر دیا تھا اللہ نے ان کی جو تدبیر تھی، جو پلاننگ تھی، جو منصوبہ تھا، اس کو بالکل گم کر دیا، ختم کر دیا۔ جسے آپ کہیے کہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ پادر ہوا ہو گئیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر بھیجے وہ پرندے، طیر پرندے کو کہتے ہیں، طیور اس کی جمع ہے، اور طیرن جب آتا ہے نکرہ کے اندر تو اس کے معنی ہے بہت پرندے، بڑی تعداد میں۔ ابابیل اس کے اوپر پھر مزید تاکید آ گئی، جو جھنڈ کے جھنڈ تھے۔ اور کبھی بہرحال ہمیں تو تجربہ نہیں ہوا، لیکن یہ کہ جب یہ جو جسے آپ کہتے ہیں ٹڈی دل کا جو حملہ آتا ہے تو جس طریقے سے وہ معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے سیاہ بادل چلا آ رہا ہے، حالانکہ وہ بادل نہیں ہوتا، وہ ٹڈی دل ہوتا ہے کہ جو اپنے ویلوں سے نکل کر جو ہے اس درجے کنڈینس ہوتے ہیں اور اس درجے وہ ایک تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، ایک سایہ بن جاتا ہے اس کے بادلوں کی طرح۔ تو یہی معاملہ ان پرندوں کا ہوا تھا، طیرن ابابیل، وہ پرندے کے جو جھنڈ کے جھنڈ کی تعداد میں تھے، بڑی تعداد میں تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مار رہے تھے۔ رما یرمی آتا ہے، رمی جمرات آپ نے سنا ہوگا، جو حضرات بھی حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو شیطانوں کو جو پتھر مارنے کا عمل ہے اسے رمی جمرات کہتے ہیں۔ تو رمی کے معنی کیا ہے؟ مارنا، کسی شے کو ٹارگٹ کر کے مارنا، کیسے ہوا میں کوئی پتھر پھینک دینا، یہ رمی نہیں ہے، بلکہ رمی اصل میں وہ ہوگا کہ جس میں آپ نے کسی شے کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس کو کوئی شے ماری ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اب یہ ترمی کی جو اصل میں ضمیر ہے کدھر جا رہی ہے؟ پرندوں کے جھنڈ کی طرف۔ اب میں آخر میں عرض کروں گا، مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی اور غلام احمد پرویز جو ہے انہوں نے اس سے جو مفہوم اخذ کیا، آخر میں اس کا ذکر کروں گا، لیکن یہاں تمام مفسرین کا اجماع یہ ہے کہ ترمیہم کی ضمیر جو ہے وہ پرندوں کی طرف ہے، کہ وہ مار رہے تھے
وہ پتھر یا وہ کنکریاں جو سجیل کی تھیں. اب یہ سجیل عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اصل میں فارسی کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، سنگ اور گل. سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو. تو مٹی جو ہے جب وہ فرض کیجئے کہ بارش ہوئی ہے اور مٹی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ پانی کو لپیٹ کر ایک کنکری کی شکل میں خشک ہو جائے تو یہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور اس کا سائز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مٹر کے دانے اس سے زیادہ نہیں ہوتا. پتھر جو ہے وہ تو بڑا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر آپ ماریں گے کسی کا سر پھوڑنے کے لیے. لیکن یہاں جو ہے بحجارۃ من سجیل، وہ پتھریلی کنکریاں جو سنگ گل کی تھی، گویا کہ مٹی جو خشک ہونے کے بعد جو ایک کنکری کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وہ تھی ان پرندوں کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں کے اندر. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کر رکھ دیا کھایا ہوا بھوسا. اور یہ خاص طور پر کعصف جو ہے، یہ جب جانور جو ہے خاص طور پر یہ آپ نے دیکھا ہوگا، گائے ہے، بیل ہے، بکریاں جب جگالی کرتی ہیں، بکریوں کا تو شاید جگالی کرنے کا عمل نہیں ہوتا لیکن گائے تو جگالی کرتی ہے، تو جب وہ جگالی کرتی ہیں تو ان کے سائیڈ سے جو ہے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے. گویا کہ جو بھوسا یا توڑی جو ہے جو اپنے اندر انٹیک نہیں کرنا چاہتی، وہ اس جھاگ کی شکل میں باہر زمین کے اوپر گر پڑتا ہے. تو کعصف معقول، تو ان کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے گویا کہ کھایا ہوا بھوسا ہے یا جھاگ ہے جو کسی مویشی کی منہ سے نکلی ہے. اب یہ وہ تفسیر ہے یا وہ تمام مفسرین کے نزدیک احادیث اس کی فیور میں موجود. لیکن مولانا حمید الدین فراہی جو اصل میں استاد ہیں مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان دونوں کی بڑی خدمات ہیں. تفسیر فراہی بھی موجود ہے، اگرچہ پورے قرآن میں کی وہ تفسیر نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بڑا حصہ قرآن کا وہ ہے جو انہوں نے کور کیا ہے. خاص طور پر بعض صورتوں کے اندر بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں، بڑی تفصیلی مضامین بیان کیے ہیں. لیکن مولانا اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن کے نام سے پوری جلد موجود، پورے 7 جلدوں کے اندر وہ پورا کا پورا قرآن کی تفسیر موجود ہے. میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو انہوں نے کہیں بھی اس پورے جو سینیریو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آئے اور وہ کنکریاں تھیں اور تمام جو ہے روایات صحیحہ جو ہے اس کی طرح مشاہدہی کی، اس میں سے کسی کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور انہوں نے بالکل اپنی الگ رائے لی ہے مولانا فراہی، اور اسی کو فالو کیا ہے پھر مولانا اصلاحی نے، اور انہی کے ہم اثر ہیں غلام احمد پرویز. تو پرویز صاحب کا نقطہ نظر بھی بالکل یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ پرندوں نے کے پاس کوئی چونچ میں کنکریاں تھیں یا پنجوں کے اندر کنکریاں تھیں وہ پرندوں نے پھینکی تھی، نہیں، بلکہ ہوا یہ تھا کہ یہ جو مکہ والے تھے یہ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور انہوں نے وہاں سے پتھروں کی بارش کی ہے اس فوج کے اوپر. اب جسے کہتے ہیں ذرا تھوڑی سی بھی عقل ہو، اگر ہم دیکھیں کہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھا ہوا شخص وہاں سے پتھر اٹھا کر پھینکا دیا تو کتنی دور تک جائے گا؟ کجا یہ کہ اتنی دور وادی موجود ہے، وہاں 60,000 کا لشکر ہے. اب اس کی تعویل انہوں نے کیا کی کہ وہ پتھر پھینکے تو ان آدمیوں نے تھے کہ جو مکہ کے رہنے والے تھے، جو پہاڑوں کے اوپر پناہ گزین ہو گئے تھے، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ عبد المطلب نے تو یہ کہا تھا اے پروردگار یہ گھر تیرا ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرے گا. تو اس کو انہوں نے آگے مزید ردے پر ردہ یہ چڑھایا کہ اللہ نے بہت تیز ہوا حاصب بھیجی جس نے ان پتھروں کے اندر وہ قوت پیدا کر دی کہ وہ جا کر جو ہے جس کو لگا ہے اس کی موت واقع ہو گئی. حالانکہ اتنے فاصلے تک پتھر کا پہنچ جانا اس کے لیے سہارا بنایا تیز ہوا کو، حاصبہ قرآن میں اصطلاح آئی ہے لیکن اس موقع کے لیے نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جب قوم لوط کو تباہ کیا تھا تو اس میں وہ تیز ہوا تھی جس میں پتھر جو ہے بڑے بڑے آ کر انہیں سنگساری کر رہے تھے قوم لوط کو، جو بدترین قسم کا جو ہے گناہ اس کے اندر مبتلا تھے. لیکن انہوں نے پوری معاملے کی تعویل یہ کر دی. اور اب یہ بات کہ وہ پرندے آئے تھے، پرندوں کا کیا کریں؟ تو اب اس کی تعویل ہو رہی ہے. جب پہلے فوج کہیں حملہ کرتی تھی تو فوج کے اوپر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھی چلتے تھے تاکہ جہاں کہیں جا کر میدان جنگ سجے گا تو جو لوگ مریں گے تو ان کا گوشت ہم کھائیں. اب یہ پورا فلسفہ جس کا کہیں تاریخ میں کوئی ذکر موجود نہیں کہ فوجوں کا جو قافلہ چلتا تھا حملہ کرنے کے لیے تو ان کے اوپر جو ہے ایک پرندوں کی فوج بھی ہوتی تھی جو اس خیال سے آیا کرتی تھی کہ جب یہ لوگ مر جائیں گے تو ان کا گوشت ہم کھائیں گے. لیکن وہ دور کی کوڑی لے کر آئے صرف اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہاں ان پرندوں کا ذکر ہے. پرندوں کا کیا کیا جائے؟ پھر کنکریاں تو انہوں نے ماری نہیں، وہ تو ان لوگوں نے ماری تھی جو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ قوت پیدا کر دی تھی. اس حد تک ماننے کو مجبور ہیں کہ وہ پتھر جا کر جب پڑے ہیں اس فوج کے اوپر تو سب کا بھرکس نکل گیا. لیکن یہ کہ پرندوں کے بارے میں پھر یہ تعویل اختیار کر لی
کہ یہ پرندے آئے تھے کہ تاکہ پھر جو لاشیں ہوں گی بڑی کثیر تعداد میں ان کو بھی تو کنزیوم کرنا ہے، ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا جو ہمارا سلف سے جو تعلق چلا آ رہا ہے، اور وہ تمام تفاسیر جو ہمیں سلف سے احادیث کی شکل میں مل رہی ہیں، ان تمام کی کسی درجے میں ایک نفی کر کے خالصتاً ایک عقلی توجیہ کر دی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے سر سید مرحوم بہرحال ان کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ معجزات کا انہوں نے کتنے ہی معجزات تھا جن کا انکار کیا انہوں نے، لیکن بہرحال اپنی ذات میں ایک دین کا تصور ان کا اپنا تھا کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے، لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اور ہم جس طرح یہ مغربی اقوام کے زیر تسلط آتے چلے جا رہے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے انہوں نے سمجھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمیں پڑھنی چاہیے، اس سے ہمارا دین بھی ہمیں منع نہیں کرتا، لیکن جو اقدار ہمارے اسلاف سے چلی آ رہی ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ انٹیکٹ رکھنا، یہ بھی تو کسی درجے میں ہونا چاہیے، نیچے ہونا چاہیے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کل 5 آیات پر مشتمل، اس کی جو تفسیر تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا ان دونوں حضرات کی جو تفاسیر ہیں اور غلام احمد پرویز ان کا جو نقطہ نظر ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے بارے میں، تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آئیے دوسری سورت کی طرف، اور وہ سورہ قریش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، آلف یولف کے الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں کسی شے کو مانوس کر دینا، جس طرح ہوتا ہے نا کوئی شخص کسی کے لیے کوئی شے اجنبی ہے، کوئی انسان یہ کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مانوس کر دے، اسے آمادہ کر دے، اس کے اندر آمادگی پیدا ہو جائے، وہ اس کام کرنے کو تیار ہو جائے۔ تو لإیلاف قریش، مانوس کر دیا اللہ نے قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور یہ انسیت یا یہ مانوس ہونا ہے ان کے وہ سفروں کے لیے جو وہ جاڑے کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں کیا کرتے تھے۔ اس کا پورا پس منظر یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بالکل سورہ فیل جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک خوبصورت جوڑا ہے، دونوں کا مرکزی تھیم جو ہے بیت اللہ ہے۔ تو قصی ابن کلاب ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جنہیں ہمارے مفسرین نے جد اعلیٰ کہا ہے۔ قصی ابن کلاب یہ وہیں کے مکہ کے رہنے والے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بنی اسماعیل میں سے ہوئی ہے۔ قصی ابن کلاب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبد مناف تھا اور دوسرے کا نام عبد الدار تھا۔ جیسا کہ میں پہلی صورت کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، چونکہ یہاں مکہ کے رہنے والے بیت اللہ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں دیویوں اور دیوتاؤں کے مجسمے، مختلف قبیلوں کے نمائندے موجود مجسموں کی شکل میں، لہٰذا ان کی معاش کا بندوبست اللہ نے اس طرح کیا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ معاش آ رہی ہے بتوں کے طفیل، لیکن جس کی وجہ سے بہرحال انہیں کوئی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جسے آپ ایزی منی کہتے ہیں، گھر بیٹھے ہیں اور ان کی روزی روٹی کا بندوبست جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور نذرانے بھی آ رہے ہیں، چڑھاوے بھی آ رہے ہیں، نظر نیاز بھی ہو رہی ہے، بڑے مطمئن ہے، وہ کہیں سخت کام کرنے کے عادی نہیں تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ بہرحال یہ جو قصی ابن کلاب کے جو ایک بیٹے ہیں عبد مناف، یہ بہت ہی زیرک آدمی تھے۔ 2 بیٹے تھے ان کے قصی ابن کلاب کے جو حضور کے دادا ہیں، جسے ہمارے ہاں دادا کے والد جو ہے انہیں پردادا کہا جاتا ہے، اور اس سے اوپر چلے جائیں تو لکڑ دادا یا سگڑ دادا یہ الفاظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ تو قصی ابن کلاب کے یہ 2 بیٹے عبد مناف اور دوسرے عبد الدار کا ذکر زیادہ نہیں ملتا، لیکن یہ کہ تاریخ میں جو ذکر ملتا ہے وہ عبد مناف کا ہے، جن کے 4 بیٹے تھے، اور یہ چاروں کے چاروں جو ہیں بہت ہی جسے آپ کہیے کہ بزنس مین مائنڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں یہ تھے۔ ان کے مشاہدے میں یہ تھا کہ جو تجارتی قافلے چلتے ہیں یمن سے شام کی طرف، درمیان میں مکہ ہے، مکہ میں آ کر وہ پڑاؤ کرتے ہیں اور پھر آگے شام کا سفر کرتے ہیں، تو ان چاروں بھائیوں نے، چاروں بیٹے جو عبد مناف کے تھے، انہوں نے طے کیا کہ یہ کام ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ یہ گویا کہ عبد مناف جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوئے، ان کے والد ہیں قصی۔ تو انہوں نے پھر پلاننگ کی اور اس کام کو شروع کر دیا، اور تجارتی قافلے جو ہے ان کے پھر یہاں سے مکہ سے جاتے تھے، خاص طور پر چونکہ یہ جو یمن ہے یہ گرم علاقہ ہے اور شام کا علاقہ سرد علاقہ ہے، لہٰذا وہ گرمیوں میں ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے یمن کی طرف، اور وہاں سے سامان لیتے تھے، لاتے تھے اور لا کر یہاں مکہ تک پہنچاتے تھے۔ اور پھر یہ کہ جو سردیوں کے دن ہوتے تھے، سردیوں کے دنوں میں وہ یمن کی طرف آتے تھے، گرمیوں میں وہ جاتے تھے شام کی طرف جو ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو ان کے ذہن کی انہیں مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس سفر کو بہت آسان فرما دیا،
اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہاشم ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد المطلب کے والد ہیں۔ حضور کے والد حضرت عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ کے والد جو ہیں عبد المطلب ہیں، جو حضور کے دادا ہیں، جن کا ذکر میں نے پچھلی صورت کے ضمن میں کیا تھا کہ جو ابرہہ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اور ابرہہ نے بڑا طنز کہا تھا کہ تمہیں اپنے ان اونٹوں کی تو فکر ہے جس کی تلاش میں تم یہاں آ گئے اور اس کے مطالبہ کر رہے اس کی واپسی کا، اور تمہیں کوئی فکر نہیں اس بیت اللہ کی جس کو ڈھانے کی نیت سے میں آیا ہوں، جس کو بالکل جسے منہدم کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو یہی وہ شخص تھا کہ جو اپنا عبد المطلب تھے کہ جو اس سے ملاقات کی تھی۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، تو ان کے پھر تجارتی قافلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انس پیدا کر دیا جس کام کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے جن میں ایک ہاشم تھا، انہوں نے اس گویا کے کام کا آغاز کیا، اور بہت کامیابی کے ساتھ ان کے تجارتی قافلے جو ہے گرمیوں میں وہ جایا کرتے تھے شام کی طرف جو ٹھنڈا علاقہ ہے، اور سردیوں میں وہ یمن کی طرف آتے تھے جو گرم علاقہ ہے۔ گویا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت کا اہتمام کیا، اور خاص طور پر یہ بالکل نیا تجربہ جو عبد مناف کے بیٹوں نے 4 بیٹوں نے اختیار کیا تھا تجارتی قافلوں کا، یہ کاروبار یا یہ کام جو ہے ان کے لیے اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے، اور تجارتی قافلے جو ہے وہ بہت اس کے اندر کامیاب ہو گزرے۔ تو اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، یہ بھی گویا کہ اس گھر کے رب ہی کی عنایت ہے کہ جس نے انہیں ان کے اندر انسیت پیدا کر دی، جس کام کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تجارت ان کا کام نہیں تھا، لیکن وہی قصی ابن کلاب کے بیٹے عبد مناف اور ان کے جو 4 بیٹے تھے جن میں ایک حضرت ہاشم ہیں، ان کا جو ہے پھر اس کی تجارتی قافلے اور یہ کام جو ہے شروع ہوا، اور اس کی وجہ سے بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے بڑی بات کیا تھی کہ ان کے تجارتی قافلوں پر کوئی ڈاکو یا کوئی راہزنی کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ تمام قبائل کے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ متولی ہیں اس بیت اللہ کے کہ جن کے اندر ہمارا کوئی دیوی یا دیوتا یا اس کا مجسمہ موجود ہے، لہذا گویا کہ ان کے لیے تو ایک بہت بڑی اہمیت کی بات تھی نا۔ جس طرح ہمارے ہاں پیر زادے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو استھان بنا لیے جاتے ہیں، بڑی بڑی گدیاں ہوتی ہیں، تو ان کو جو پھر آؤ بھگت ہوتی ہے ان پیر زادوں کی، یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی تھا کہ بیت اللہ کے متولی ہیں، اور پورے عالم کے مختلف قبائل جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر سال بہ سال جو ہے حج پر اور اپنی جو ہے دیویوں دیوتاؤں کے لیے بڑے نذرانے اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جو ذریعہ معاش بن جاتے ہیں یہاں کے لوگ جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کے لیے۔ تو ان کے تجارتی قافلے بڑے امن اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا انہیں لوٹنے کے لیے، راہزنی کرنے کے لیے۔ اب یہ پورا پس منظر ہے کہ جس میں گویا کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کو جتلا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو قائل ہی نہیں تھے اس قسم کے تجارتی کام کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر وہ بات ڈال دی، اور اس طرح انہوں نے بھی پھر یہ سلسلہ جو ہے ان کے لیے انسیت ہو گئی اس کے اندر، اور ان کے یہ قافلے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے، حضرت خدیجہ جو مکہ کی رہنے والی تھیں ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے، اور جو شخص ان کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا، جب حضرت خدیجہ نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کی عمر جو ہے حضور کی عمر کو 20-22 سال ہوگی، لیکن صداقت، امانت، اس کا جو ایک جسے آپ کہیے کہ ایک مثالی نمونہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا خدیجہ الکبریٰ نے پھر ان کی خدمات حاصل کی، اور پھر حضور ان کے تجارتی قافلوں کو لے کر شام تک کا سفر کرتے تھے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ یہ تجارت جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا، عبد مناف کے 4 بیٹوں نے مل کر یہ پلاننگ کی تھی کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کچھ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہماری روزی کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے نا، لیکن اس کے ساتھ اور مختلف قسم کے مشرکانہ عقائد بھی ان کے اندر موجود تھے۔ تو یہ سورہ مبارکہ یہ کل 4 آیات پر مشتمل ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے، اس گھر کی بدولت تمہارے تجارتی قافلے محفوظ رہتے ہیں، اور تم بڑا معقول جو ہے معاوضہ اور منافع اس سے کماتے ہو۔ لإیلاف قریش کو مانوس کر دیا، مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ کہتے ہیں سفر کو، مسافرت کو، اور ظاہر ہے کہ تجارتی قافلے جو ہے وہ سفر کر کے ہی ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی طرف جاتے تھے، تو انہیں مانوس کر دیا ان کے تجارتی سفر سے الشتاء والصیف، جو وہ سردیوں میں اور گرمیوں میں کرتے تھے۔ گرمیوں سفر کرتے تھے شمال کی طرف، شام کے علاقوں کی طرف جو ٹھنڈے علاقے ہیں، اور سردیوں میں سفر کرتے تھے وہ یمن کی طرف جو گرم علاقہ ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
تو اس رب کا کتنا بڑا احسان ہے، اس گھر کے بدولت اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حفاظت عطا کی ہے، تمہارے تجارت قافلوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا، انہیں لوٹنے کھسوٹنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ عبادت کے اس وسیع مفہوم کو سامنے رکھیے، اپنے تئیں وہ گھر کے رب کی عبادت کر رہے تھے، لیکن جو مشرکانہ عقائد تھے، یہ دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں، فلاں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، فلاں کے پاس یہ اختیار ہے، فلاں اولاد نرینہ دے دے گا، فلاں روزی کے دروازے کھول دے گا، فلاں کے پاس یہ صفت موجود ہے، اللہ نے وہ صفت اس کو دی ہے۔ اب یہ مشرکانہ عقائد تھے جو ان کے اندر موجود تھے، جبکہ ایک خدائے واحد کی پرستش، توحید جسے کہتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ بندگی کریں، فرما برداری اختیار کریں، اطاعت کریں اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، وہ رب کے جس نے انہیں کھلایا جبکہ وہ بھوکے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو رستہ دکھایا تجارتی قافلوں کا، اور اس کی وجہ سے انہیں اب گویا کہ بڑا منافع بھی حاصل ہو رہا ہے، اور اسی طرح وہ بیت اللہ کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے ذریعے بھی ایک رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر دیا، تو اللہ انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی اختیار کریں۔ اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمائندے ہیں اللہ کے، وہ بتا رہے ہیں تمہارا رب کون ہے اور اس کی فرما برداری تمہیں کس طرح کرنی ہے، اور وہ معاملہ صرف چند عقائد کے اوپر مشتمل نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنے اخلاق کو، اپنی عادات کو، اپنے رہن سہن کو، اپنی پوری زندگی کو اس اطاعت میں دینا ہے جو تمہارے رب کا حکم ہے، اور وہ احکامات پورے قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، وہ کہ جس نے انہیں کھلایا جبکہ وہ بھوکے تھے، وآمنہم من خوف، اور انہیں امن دیا جبکہ وہ خوف زدہ تھے۔ ظاہر تجارتی قافلے جا رہے ہیں تو رستے میں ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا اندیشہ تو ہے، لیکن جو انہیں سینٹٹی حاصل تھی، جو تقدس حاصل تھا کہ یہ متولی ہیں بیت اللہ کے، یہ بھی رب کا احسان ہے، اس رب کا انعام ہے کہ تمہارے قافلے بڑی محفوظ ہو کر اور جو اپنے منزل تک پہنچتے ہیں، اور وہاں سے سامان جو بھی بار برداری کر کے واپس لے آتے ہیں اور انہیں کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ تو اس رب کی عبادت کرنے کی دعوت ہے اصل میں یہاں، جو اس گھر کا رب ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ دو صورتیں الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی، اگرچہ بہت ہی مختصر صورتیں تھیں، لیکن بہرحال ان دونوں کا ایک پس منظر تھا کہ جو میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ واضح کر سکوں۔ اور اسی طرح مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کی جو الگ سے رائے ہے سورہ فیل کے بارے میں، اس کو بھی میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔